وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں مسلم لیگ قاف کے 10 ووٹ مسترد کیے جانے کے بعد اب ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ووٹ کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا استحقاق ہے یا پارٹی سربراہ کا۔ حالانکہ ماضی قریب میں تحریک انصاف کی جانب سے اپنے 20 منحرفین ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف دائر کردہ کیس میں سپریم کورٹ واضح رولنگ دے چکی ہے کہ یہ استحقاق پارٹی سربراہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ اگر سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں اسپیکر کی جانب سے 7 ووٹ مسترد کیے جانے کے بعد عدالت کہتی ہے کہ وہ پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی، تو پھر اب عدالتی مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ یاد رہے کہ 22 جولائی کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کے ایک خط اور سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی جماعت کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں پرویز الہی کو ڈالے گئے ووٹوں کو مسترد قرار دیا اور رولنگ دی کہ پارٹی سربراہ کی منشا کے خلاف ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ڈپٹی اسپیکر کو لکھے گئے خط میں شجاعت نے اپنی جماعت کے اراکین کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ کے حق میں ووٹ دینے کی ہدایت کی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا تذکرہ کیا جو آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر جاری کیا گیا تھا اور جس میں قرار دیا گیا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر تحریک انصاف کے 25 اراکین صوبائی اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے اور خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کامیاب جماعت بن کر ابھری تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اس رولنگ کے بعد یہ بحث دوبارہ زور پکڑ چکی ہے کہ کیا کسی پارٹی کا سربراہ اس نوعیت کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے یا یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کو حاصل ہے۔ تاہم اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق کسی رکن پارلیمان کو انحراف کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، وہ اس صورت میں کہ اگر رکن پارلیمان وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ متعلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے۔ تاہم ریفرنس دائر کرنے سے پہلے پارٹی سربراہ منحرف رکن کو وضاحت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگر پارٹی سربراہ وضاحت سے مطمئن نہیں ہوتا تو پھر پارٹی سربراہ اعلامیہ اسپیکر کو بھیجے گا اور اسپیکر وہ اعلامیہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا۔ ریفرنس موصول ہونے کے 30 دن میں الیکشن کمیشن کو اس ریفرنس پر فیصلہ دینا ہوگا۔ آرٹیکل 63A کے مطابق اگر چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے ریفرنس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو منحرف رکن ایوان کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ رواں برس مئی میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے 3-2 کے اکثریتی فیصلے میں کہا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور پارلیمان ان کی نااہلی کی مدت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے منحرف اراکین سے متعلق اس ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے۔ بینچ کے ارکان جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بینچ کے 3 ارکان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے اقلیتی فیصلے میں لکھا کہ آئین کا آرٹیکل 63A اپنے آپ میں ایک مکمل کوڈ ہے جو پارلیمان کے کسی رکن کی انحراف اور اس کے بعد کے اقدام کے بارے میں جامع طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ بینچ کے ان ارکان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان کی رائے میں آئین کی شق 63A کی مزید تشریح آئین کو نئے سرے سے لکھنے یا اس میں وہ کچھ پڑھنے کی کوشش ہوگی اور اس سے آئین کی دیگر شقیں بھی متاثر ہوں گی جو صدر نے اس ریفرنس کے ذریعے پوچھا تک نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام کا بنیادی حصہ ہیں اور ان میں عدم استحکام سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ کہ انحراف کسی سیاسی جماعت کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے، اس لیے یہ کینسر کی طرح ہیں اور اس کی مذمت ہونا چاہیے۔ سابق اٹارنی جنرل اور ماہر قانون عرفان قادر کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر پارٹی سربراہ کی ہدایت کے برعکس
कोई वोट देगा तो वो मेंबर ना सिर्फ डी सीट होगा बल्कि इसका वोट भी गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ताहम याद रहे कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसे मेंबर का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। इरफान कादिर का कहना था कि किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई शिक आइन में नहीं डाल सकती जो आइन में लिखी हुई नहीं है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कर दिखाया। उनका कहना था कि अगर अदालत की तरफ से ऐसी कोई शर्त या शिक डाली जाती है तो वो कानून साजी के मुतरादिफ होगा, जिसका इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। लिहाजा अगर माजी करीब में 20 अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली दुरुस्त थी तो अब इसे गलत कैसे करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था तो फिर इसकी रोशनी में अगर पार्टी के सरबराह ने कह दिया कि इसकी पार्टी के मेंबरान किसी मखसूस फर्द को वोट दें या वोट देने से इज्तनाब करें मगर पार्टी मेंबरान इस फैसले को तस्लीम नहीं करते तो इस सूरत में डिप्टी स्पीकर का यह कहना कि वोट शुमार नहीं किए जाएंगे दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ही में जाना था। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात ये चाहती है कि हमजा शहबाज को हटाया जाए तो इसका दुरुस्त तरीका बार बार वोटिंग के बजाय तहरीक अदम एतमाद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।